بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہم سماعت فرمائیں گے سفر المظفر کے دوسرے جمعے کے حوالے سے۔ ناظرین محترم، میری جانب سے، ہمارے چینل کی جانب سے آپ تمام دیکھنے والے دوستو احباب کو ماہ سفر المظفر کا دوسرا جمعہ بہت بہت مبارک ہو۔ سفر المظفر کے جمعے کی مبارکباد پیش کرنے کے بعد جمعے کے حوالے سے ایک اہم مسئلہ آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا ضروری ہے، ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ اکثر و بیشتر ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ اگر خطبہ مسجد کے اندر جمعے کا ہو جائے تو لوگ یہ سمجھتے جمعے کی نماز ہماری نکل گئی، اب ہم جمعہ نہیں پڑھ سکتے، اب ہم نے ظہر کی نماز پڑھ لی ہوگی۔ یہ عوامی خیال غلط ہے۔ فقہا نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر آپ جمعے کے دن جمعے کی دو فرض جو ادا کیے جا رہے ہوتے، اس دو فرضوں کے آخری، ان دو فرضوں کے جو ہے قاعدہ اخیرہ میں، یعنی جو قاعدہ ہوگا دوسری رکعت میں بیٹھیں گے، اس دوسری رکعت میں یعنی قاعدہ میں آپ امام صاحب کے ساتھ مل گئے تو گویا کہ آپ کو جمعہ مل گیا۔ تو لہٰذا عوام الناس یہ سمجھتی ہے کہ مسجد کے اندر اگر جمعے کے دن جو ہے جمعے کا خطبہ دے لیا گیا تو اب ہم جمعہ نہیں پڑھ سکتے۔ فقہاء کرام نے ارشاد فرمایا، دیکھیں جمعہ قائم کرنے کے لیے خطبہ شرط ہے، یعنی آسان لفظوں میں بیان کروں تو اس کو یوں سمجھیے کہ جمعے کے دن جو ہے اگر جمعے کی نماز کے لیے خطیب صاحب نے خطبہ نہیں دیا تو جمعے کی نماز ادا نہیں ہوگی، یعنی جمعہ قائم کرنے کے لیے خطبہ شرط ہے، لیکن ہر فرد کا خطبے کو سننا لازم و ضروری ہو ایسا نہیں۔ بہتر مسجد کے اندر جلدی جائیے تاکہ جو وہاں اصلاحی بیان ہوتا ہے، قرآن و حدیث کے مطابق بیان ہوتا ہے، آپ اس بیان کو سماعت فرمائیں۔ لیکن اگر خطبہ نکل گیا تو آپ کی جمعے کی نماز نکل گئی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہاں، فقہا نے یہ ضرور بیان فرمایا کہ جب آپ مسجد کے اندر بیٹھ گئے اور جمعے کا خطبہ دیا جا رہا ہے تو اس کو بغور سننا آپ پر لازم و ضروری ہے۔ اس دوران بات چیت کرنا یہ منع ہوتا ہے، بلکہ یہاں تک فقہا نے لکھا کہ اس وقت نہ سلام کیا جائے نہ سلام کا جواب دیا جائے۔ یہاں تک فقہاء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص خطبے کو باقاعدہ ادب کے ساتھ، جب پہلا خطبہ دیا جاتا ہے دو زانوں بیٹھ جائیے اور ہاتھوں کو باندھ لیجئے، جب دوسرا خطبہ دیا جائے تو دونوں ہاتھ رانوں پر رکھ لیجئے۔ جو اس طرح خطبے میں کرے گا، نظریں جھکا کر ادب سے جو ہے خطبے کو سماعت فرمائے گا، اللہ رب العالمین اسے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ہم نے بہت سارے لوگوں کو ایسا دیکھا جمعے کے روز وہ جمعے کے خطبے میں باتیں کر رہے ہوتے یا ایک دوسرے کو آوازیں دے رہے ہوتے یا صفیں سیدھی کر رہے ہوتے۔ ایسا نہ کیجئے۔ جمعے کے روز جب خطبہ دیا جا رہا اسے بغور سنیے۔ یہاں تک ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ فقہا نے کتابوں میں لکھا کہ جمعے کے روز جب جمعے کا خطبہ دیا جا رہا ہو تو اس وقت آپ کسی کو سلام بھی نہ کریں، اور آپ کو اگر کوئی سلام کرتا ہے تو سلام کا جواب بھی آپ نہ دیں، خطبے کو باغور سماعت فرمائیں۔ یہاں میں آپ کو ایک اور بات بیان کروں کہ 2 خطبوں کے درمیان جب خطیب صاحب ممبر پر بیٹھتے ہیں، سکوت اختیار کرتے ہیں تو یہ سنت مبارکہ ہے۔ اس دوران آپ دل میں، زبان سے نہیں، دل میں جو دعا مانگیں گے، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اللہ پاک دعا قبول فرمائے گا۔ ایسے موقع پر اللہ کریم کی پاک بارگاہ میں یہ دعا مانگیے، یا اللہ میرے والدین کی امت مسلمہ کی مغفرت فرما دے۔ پھر اس کے بعد آپ اپنی روزی کے حوالے سے، پریشانیوں بیماری کے حوالے سے دل میں اللہ کریم کی بارگاہ میں ذکر کر سکتے ہیں۔ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ تو لہذا جمعے کے روز کوشش یہ کریں مسجد میں جلدی جائیے تاکہ آپ قرآن و حدیث کے مطابق جو مسجد میں بیان ہوتا ہے آپ اسے سماعت فرمائیں۔ جمعے کے روز صدقہ و خیرات اپنی حیثیت کے مطابق کیجئے، خوشبو لگائیے، نیا لباس میسر ہو تو نیا لباس پہن لیجئے، ورنہ صاف ستھرا لباس پہن کر مسجد میں جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے جائیے۔ ایک دوسرے کو ہو سکے تو جمعے کی مبارکباد بھی پیش کرنی چاہیے، کیونکہ جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ میری جانب سے، ہمارے اس نکاح خواہ چینل کی جانب سے آپ تمام دیکھنے والے دوستوں احباب کو ماہ سفر المظفر کا دوسرا جمعہ بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ کریم آپ کے گھر میں بھی اور میرے گھر میں بھی اپنی خوب رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کی تمام مشکلات کو، پریشانیوں کو اور پریشانیوں کو دور فرمائے، بگڑے کاموں کو اللہ رب العالمین ہمارے بنا دے۔ اللہ کریم ہم سب کو نیک اعمال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔